اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اما بعد فقال مولانا صاحب السما والعصر صلوات اللہ علیہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا مما نکرہہ ولا نؤثرہ منہم۔ ہمارے آقا مولا صاحب العصر والزمان کا فرمان ہے، ان کی ایک توقیع مبارک جو بہت بڑی بزرگ شخصیت، بہت بڑے عالم جناب شیخ مفید علیہ رحمہ، جناب شیخ مفید کو تقریباً 3 کے قریب جو ہیں وہ توقیعات امام زمان صلوات اللہ علیہ سے انہیں حاصل ہوئیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کا بڑا مقام ہے، ہمارے بڑے بڑے بزرگ عالم جیسے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، شیخ طوسی علیہ رحمہ، یہ سب انہی کے شاگردوں میں سے ہیں۔ غیبت کبریٰ کے آغاز میں سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے متکلم، سب سے بڑے محدث، یعنی جنہوں نے دینی حوزات کا، دینی مدارس کا آغاز کیا، اور اس زمانے میں حوزہ علمیہ بغداد مرکز تشیع تھا۔ شیخ مفید جو ہیں وہ اس مرکز کے بانی اور محور تھے۔ لفظ شیخ جو ہے وہ اس عنوان سے کہ پرانے زمانے میں بزرگ جو علماء ہیں ان کو الشیخ کہا جاتا تھا۔ یہاں مراد کوئی قوم یا کوئی ذات نہیں ہے، معمولاً جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کا جو ہے وہ احتراماً الشیخ جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو شیخ مفید کو جو توقیع حاصل ہوئی امام زمان صلوات اللہ علیہ سے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فما یحبسنا عنہم الا ما یتصل بنا، فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے شیعوں سے، اپنے محبین سے کوئی چیز دور نہیں کرتی مگر ان کے وہ اعمال، یعنی کون سے اعمال؟ برے اعمال، چونکہ برے اعمال امام اور امت کے درمیان دوری کا باعث بنتے ہیں، برے اعمال حجاب کا باعث بنتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے اور میری امت کے درمیان، زمانے کے جو مسلمان ہیں شیعہ، ہمارے درمیان جو فاصلہ، جو چیز پیدا کر رہی ہے وہ اعمال ہیں جو ہم تک پہنچتے ہیں۔ کون سے اعمال؟ مما نکرہہ، جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، ولا نؤثرہ منہم، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی ہمیں اپنے شیعوں سے توقع نہیں۔ آج روز جمعہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ ایک جمعہ آئے گا کہ جس میں امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ جمعہ جو ہے وہ روز ظہور امام زمان ہے، اور جمعہ کا دن ایک قسم کا ان دنوں میں سے ہے کہ جسے عید بھی کہا گیا ہے، روز استجابت بھی کہا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ ہم مولا کا ظہور دیکھیں۔ لیکن نقطہ جو ہے یہاں سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالآخر وہ اعمال کرے کہ ان مولا کا ظہور ہو، نہ کہ وہ اعمال کرے کہ جس سے انسان اور اس کے امام کے درمیان فاصلے بڑھیں۔ غیبت کے طلانی ہونے کی وجہ امت کے برے اعمال ہیں۔ غیبت کب ختم ہوگی؟ جب ہم جو ہیں وہ نیک اعمال کی طرف آئیں گے، جب ہم اہل تقویٰ ہوں گے۔ یہ جو 1192 سال ہو گئے اس وقت تک، امام صلوات اللہ علیہ کی ولادت کے بعد اب تک 1192 سال گزر گئے، تو اتنی لمبی مدت امام جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے اور تاخیر ہو رہی ہے۔ لوگ علامات کو ڈھونڈ رہے ہیں، اصل میں ظہور ہم نے اپنے وجود میں ڈھونڈنا ہے کہ ہم کس حد تک جو ہیں وہ مولا کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک علامات کی بحث ہے، ایک اسباب کی بحث ہے۔ عام طور پر لوگ پسند کرتے ہیں علامات کو سننا، حالانکہ علامت جو ہے وہ کاشف ہے، وہ ظاہر کرنے والی ہے ظہور کو، وہ وجہ ظہور نہیں ہے۔ وجہ ظہور ہماری تیاری ہے، ہماری آمادگی ہے، ہم کس حد تک جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مولا کے لیے تیار کر سکے ہیں، مولا کے لیے آمادہ ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز تیاری میں ہے وہ تقویٰ ہے،
قرآن مجید کے اندر آغاز جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے ظاہر ہے قرآن مجید کا آغاز ہے پہلے سپارے میں، سورہ فاتحہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ پورا خلاصہ ہے قرآن کا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ جو کہ آغاز کی صورتوں میں سے پہلی اور بڑی صورت ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی اہل تقویٰ سے کیا ہے، واضح کر دیا کہ قرآن بھی اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور اہل تقویٰ ہی جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل تقویٰ کی خصوصیات جو ہیں اللہ نے بیان کی۔ تو اب یہاں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو نقطہ ہے سمجھنے والا وہ یہ کہ متقی شخص جس طرح قرآن کے قریب ہے، اسی طرح متقی جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کے بھی قریب ہے، چونکہ امام اور قرآن آپس میں متصل ہیں، امام قرآن کے ساتھ قرآن، تو جس طرح قرآن سے ہم نے اگر کچھ لینا ہے تو اس کے لیے تقویٰ شرط ہے، امام سے بھی اگر کچھ لینا ہے تو اس کے لیے بھی تقویٰ شرط ہے۔ کہتے ہیں کہ تقویٰ امام سے اتصال کا باعث ہے، معصیت امام سے دوری کا باعث ہے۔ ہمارے گزشتہ انبیاء، ان کی آپ گفتگو میں دیکھیں، وہ بھی اسی چیز کی طرف زور دے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ رمز نجات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سعادت کیسے پائیں، فلاح کیسے حاصل ہو، یہی ہے، اس کی کلید یہی ہے۔ جیسے حضرت زرتشت جو اسی سرزمین ایران سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گزشتہ انبیاء میں سے تھے۔ اب تو اس موضوع پر علماء اہل سنت شیعہ سب نے تحقیق کی کہ یہ مذہب بھی آسمانی تھا جو بعد میں انحرافات کا شکار ہوا۔ ایک جملہ جو بڑا مشہور ہے حضرت زرتشت کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک۔ یعنی اہل تقویٰ کی جو ہے وہ انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے جو ہے تعریف کی کہ متقی شخص کون ہے؟ جس کی سب سے پہلے سوچ اچھی ہے، چونکہ آغاز جو ہے وہ سوچ سے ہوتا ہے، سوچ اچھی، اور جب وہ سوچ کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے، کلمات اس کے اچھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا کردار اچھا۔ انسان ان 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سوچ، البتہ سوچ اللہ بھی جانتا ہے، ہاں کیسے کب پتہ چلے گا سوچ کا؟ جب وہ بولے گا، بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، اور اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے اس کے باطن کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں اپنے ظاہر کو پانی سے دھو لیکن اپنے باطن کو کردار سے دھو۔ یعنی کردار جو ہے وہ انسان کی باطنی چھپی ہوئی جو حقیقت ہے، اس کا مظہر اس کا کردار ہے۔ تو باطن کو کس طرح پاک کیا جائے؟ نیک کردار سے۔ جیسے اب ہم مختلف دعائیں، نماز، عبادات، مراسم، حرم جانا، زیارات، عمرے، حج، یہ ساری چیزیں یہ باطن کو پاک کرنے کے لیے ہیں۔ تو ایک اور توقیع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مولا امام زمان علیہ السلام کی۔ یہاں امام جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں، البتہ توقیعات زیادہ ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب غیبت میں تقریباً 100 کے قریب توقیعات کا ذکر کیا، اور یہ ہمارے مولا کے فرامین ہیں۔ ہم اپنے زمانے کے فرامین کو تو جانیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں امام جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں شیخ مفید کو، جو کہ مرجع ہیں اس زمانے کے، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ میرا پیغام پہنچائیں کہ ہر شخص جو ہے ایسا عمل کرے کہ جس سے وہ ہماری محبت کے نزدیک ہو، اور اس چیز سے دوری کرے کہ جو ہمیں بری لگتی ہے۔ اس کے بعد معصوم نے ایک خبردار کیا ہمیں، فرماتے ہیں کہ جان لو ہمارا ظہور ایک دفعہ ہی ہوگا اور ناگہاں ہوگا، یعنی ہو سکتا ہے دنیا جو ہے وہ اس انتظار میں ہی نہ ہو کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، وہ شاید ان کے ذہنوں میں کہ ابھی بڑا ٹائم ہے، کہتے ہیں ناگہاں ہوگا اور ایک دفعہ ہوگا، اور اس وقت پھر توبہ کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوگی، اور اس وقت جو ہے پشیمانی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے غیبی الہامات سے جو ہے وہ نصیحت کرے، اور آپ کی توفیقات جو ہے اس کی رحمت کے زیر سایہ جو ہیں وہ بڑھیں اور آپ کو عطا ہوں۔ اب اس توقیع کے اندر 2-3 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ معصوم
ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری محبت کے قریب ہونا ہے تو نیک اعمال کریں، اور اگر تم وہ اعمال کرو گے کہ جو ہمیں پسند نہیں ہیں تو پھر تم ہم سے دور ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہوتا ہے۔ گناہ انسان کو اس حد تک لے آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کا مذہب ہے اس پہ باقی ہو کہ جی چونکہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن دل جو ہے وہ حب اہل بیت سے، ہو سکتا ہے وہ مجالس میں شرکت کرے، پروگراموں میں شرکت کرے، اس کی روٹین کا حصہ ہو، لیکن پھر وہ واقعاً محب نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں دل محبت سے خالی ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے جسمانی اور روحی طور پر بھی امام سے دور ہوگا۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری تاریخ میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ایک زمانہ میں امام کی رکاب میں تھے، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ وہ مد مقابل آ گئے، جس میں آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو جنگ صفین، جنگ جمل میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی رکاب میں تھے، ان کے ہمراہ دشمنان دین سے جنگ کر رہے تھے، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ کربلا میں اپنے زمانے کے امام، انہی کے فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوئے، اس ظلم میں شریک ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ گناہ۔ یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو اس حد تک لے آتے ہیں کہ وہ امام سے دور، حتیٰ امام کا دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری محبت کے قریب ہوں تو ایسے اعمال کریں جو ہمیں پسند ہیں، اور ان اعمال سے دوری کریں کہ جو ہمیں ناپسند ہو۔ یہ پہلی چیز ہے ایک امتی کے لیے، اگر وہ اپنے زمانے کے امام کے قرب اور ان کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، پہلے مرحلے میں دیکھے کون سی چیزیں میرے مولا کو پسند ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلا جملہ ہے توقیع میں کہ ایک دم ظہور ہوگا، مراد ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں ہے، ان کے لیے مولا کا ظہور ایک دم ہی ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے شاید یہ افسانہ ہے یا پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے ایک دم ظہور نہیں ہوگا، وہ تو تیاری کی حالت میں ہوں گے، بلکہ جیسے جیسے علامات ظاہر ہوں گی وہ اپنے آپ کو مزید تیار کریں گے اور مولا کے پاس جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس وقت توبہ نجات نہیں دے گی، یہ بھی اہل غفلت کے لیے۔ اہل غفلت جو ہیں یا جو معصیت کار ہیں وہ توبہ کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ توبہ کریں اور قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کا تو ٹائم انسان کے مرنے تک ہے، اس کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کربلا کے اندر لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم کس کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، کس کو مارنے کے لیے آئے ہیں، دیکھ رہے تھے یہ بے گناہ ہے، یہ چھوٹے بچے، خواتین، یہ سب گھرانہ ہے پیغمبر اسلام کا، ان کا تو احترام واجب ہے، لیکن اس کے باوجود عجیب عجیب ظلم کیے، یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود پشیمانی اور توبہ کی توفیق سے محروم تھے۔ پشیمانی اور توبہ کی توفیق یہ انسان کے قلب اور روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اہل معرفت کہتے ہیں اگر گناہ کے بعد توبہ کا خیال آتا ہے، استغفار کرتے ہو تو خدا کا شکر کرو، اللہ نے ابھی تمہارے اندر سے وجود کو زندہ رکھا ہے۔ اور اگر کوئی انسان گناہ کرے اور اسے کچھ پرواہ نہ ہو، یا وہ کہے کہ نہیں 4 دن کی زندگی ہے میں جیسے مرضی گزاروں، یا اسے خدا یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں، آخر یاد نہیں، یہ بدبخت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ یعنی کتنے اس نے گناہ کیے، پتہ نہیں کون کون سے گناہ کیے کہ خدا نے توفیق توبہ سے محروم کر دیا۔ نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگی، انسان تو جس وقت بھی توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ امام وقت جو ہیں اس کی طرف نظر لطف رکھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے جس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ انسان جب کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہونا شروع ہو گیا، تو اب آپ جانتے ہیں پہلے کچھ مرحلے تک جو ہے ٹائم ہوتا ہے، دوائی کھانے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اچھا جب بیماری تھوڑی سی اور بڑھ جائے پھر بھی ٹائم ہوتا ہے کہ مثلا اگر زیادہ سخت قسم کا علاج ہو جس میں زیادہ پاور والی دوائیں یا بات جو ہے وہ آپریشن جراحی تک پہنچ جائے، پھر بھی اس کے ٹھیک ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ انسان جو ہے وہ اس حد تک اپنے آپ کو بیمار کر لے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مایوس ہو جائیں، وہ کہیں کہ اب یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اب اس پہ کوئی دوائی وغیرہ اثر، اب یہ دوائی کھائے یا نہ کھائے دونوں صورتوں میں یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ جس طرح ہمارا ظاہری جسم جو ہے
اس کو اگر ہم وہ چیزیں جو نقصان دیتی ہیں اس سے پرہیز نہ رکھنے کی وجہ سے بیمار کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی ایک وقت تک گنجائش ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ صحت کی طرف پلٹ جائیں، اور پھر اگر ہم توجہ نہ کریں اور مسلسل وہ کام کرتے رہیں جو جسم کو بیمار کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ فرصت کا جو وقت ہے، پلٹنے کا جو وقت ہے، وہ ہم ختم کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اعتبار سے جو آدمی کثرت سے گناہ کرے، وہ اپنے لیے کچھ عرصہ تک توبہ کی گنجائش چھوڑتا ہے، اس کا ضمیر زندہ رہتا ہے، اس کے اندر پشیمانی کے اثرات جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، اس کے اندر خدا کی طرف توجہ کچھ نہ کچھ زندہ رہتی، لیکن ایک دفعہ وہ بدبخت اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا لیتا ہے کہ نہ ضمیر زندہ ہوتا ہے، نہ پشیمانی کے احساسات، اور نہ خدا کی طرف توجہ، وہ بالکل غرق ہو چکا ہوتا ہے دنیا اور مادیات میں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ الٹا اللہ کے مد مقابل لے آتا ہے، الٹا جو ہے وہ امام وقت کے مد مقابل لے آتا ہے۔ یہ جن کو ہم شر کہتے ہیں، شیاطین کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بھی فرصت دی ہوئی تھی اہل خیر بننے کی، لیکن یہ خود شیطان اور شر بن گئے، یعنی خود اپنے آپ کو خیر کے مد مقابل لے آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے امام رضا علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کیا، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہنے لگا کہ مولا آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارا اپنا کیا گمان ہے، آیا تم میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا خیر کا گمان رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کہ واضح سی بات ہے، میں کیوں نہ اپنے امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کروں۔ اس کے بعد مولا نے ایک نصیحت کی، فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ ہم ائمہ تم لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اپنے دل کی طرف نگاہ دوڑاؤ، اپنے دل میں دیکھو کہ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو، ہمارے بارے میں کتنا سوچتے ہو، کتنی ہماری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے گفتار سے۔ تو جتنا تم ہمارے نزدیک ہوتے ہو، ہم بھی اتنا ہی تمہارے نزدیک ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ خدا میرے ساتھ کتنا ہے، تو اپنے اندر دیکھے کہ میں خدا کے ساتھ کتنا ہوں، جتنا میں خدا کے ساتھ ہوں، خدا بھی بلکہ اس سے بڑھ کر جب صبح اٹھتے ہیں ہم کس ارادے سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ ذکر پروردگار سے کریں، اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی بیعت سے کریں۔ بیعت یعنی مولا پورا دن آپ کی منشا کے مطابق گزاروں گا، ایسے کام کروں گا کہ آپ کا قلب جو ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا۔ عبودیت کیا؟ یعنی پروردگار تیرا عبد بن کے رہوں گا، حلال و حرام کی پرواہ کروں گا۔ یہ ہے انسان کی اصلی زندگی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بس اوقات ہم محروم جو ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے گناہ ہیں جو پردے اور حجاب بناتی ہیں۔ اگر ہم ان کو توڑنا شروع کر دیں توبہ سے، پشیمانی سے، اور نیک کاموں کے ساتھ ان کا جبران کرنا شروع کر دیں، تو کیوں نہیں، واپسی کی راہیں ہیں۔ پروردگار تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے بلکہ منتظر ہے، پروردگار تو ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے مشتاق ہے۔ وہ حدیث قدسی میں ایک جملہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے عبد اگر تو اس چیز کو جان لے کہ میں کتنا اشتیاق رکھتا ہوں تیرے پلٹنے کا، تیرے اپنے پاس یعنی فکری، روحی، اعمال تمام تر اعتبار سے پلٹنے کا، کہ تو میرا دوبارہ عبد بن جا، اگر تو میرے اشتیاق کو جان لے تو شاید تو برداشت نہ کر سکے، اور اس میرے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے شاید دنیا سے ہی چلا جائے۔ یعنی اس حد تک اللہ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے، حتیٰ گناہ گار بندوں سے۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں اپنا ہر دن اس طرح گزاریں کہ زمانے کے امام کے نزدیک تر ہوں، اپنے رب کی عبودیت میں چند قدم آگے بڑھائیں،
معصوم کا کتنا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے کہ جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، نہ کہ مادی اعتبار سے بلکہ روحانی اعتبار سے۔ جیسے ہم مادی اعتبار سے بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا اگلا دن اگر پچھلے دن سے بہتر ہوگا تو ہماری زندگی کامیاب ہے، روحانی اعتبار سے بھی۔ اور اگر کسی کا دن، آج کا دن پچھلے دن کی مانند ہو تو وہ خسارے میں ہے، اور اگر اس سے بھی بدتر ہو تو وہ ہلاک ہے۔ جس طرح ہم مادی اعتبار سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کاروباری آدمی کو اگر آج بھی وہی پرافٹ ہو رہا ہو جو کل ہے، چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منافع میں نہیں سمجھے گا، نقصان میں سمجھے گا۔ لیکن اگر اس کا پرافٹ کم ہوتا جائے تو سمجھو اس کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ روحانی طور پر بھی ایسے ہیں، اگر ہمارے اعمال، نیک اعمال بڑھ رہے ہیں ہر دن اور ہم خالص تر ہو رہے ہیں، اپنے مولا کے قریب تر ہو رہے ہیں، اپنے رب کے قریب تر ہو رہے ہیں، پھر یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر الحمدللہ اس کو بقا دیں، اس کو استمرار دیں، اس کو مزید۔ لیکن اگر ہم جو ہیں پچھلے دن کی مانند تھے تو اس کا مطلب آج میں نے کوئی ترقی، حالانکہ اللہ نے مجھے اتنی نعمات دے رہا ہے، اتنی زندگی کے لمحات بڑھا رہا ہے میرے لیے، پر میں ترقی نہیں کر رہا۔ اور لیکن اگر اس سے بدتر ہو رہا ہوں، گناہ میرے بڑھ رہے ہیں، تو پھر گویا اپنے آپ کو خود ہلاک کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالتا، انسان خود اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ وہ تو خدا تو ارحم الراحمین ہے۔ جیسے انسان خود اپنے آپ کو بیماریوں میں ڈالتا ہے، خدا نے تو نہیں کہا کہ تم بیمار ہو جاؤ اپنی پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے یا ایسی چیزوں کے استعمال سے جو اس کو نقصان دیں، جیسے وہ خود جسمانی طور پر اپنے آپ کو بیماریوں میں ڈالتا ہے، تو کردار اور روحی اور باطنی طور پر بھی خود اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کرتا ہے۔ تو آج روز جمعہ ہے، روز استجابت ہے، روز توسل ہے، اپنے مولا سے توسل کرتے ہیں کہ مولا ہمیں توفیق ہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہو، اور ہم عبودیت میں بھی ترقی کریں، کمال پیدا کریں، اور اپنے مولا کی اطاعت میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ترقی اور کمال پیدا کریں، مولا کے مخلص ترین سرباز بنیں، خدمت گزار بنیں، اور ان لوگوں میں سے قرار پائیں کہ جن کی طرف امام وقت اگر نگاہ فرمائیں تو ان کا قلب مبارک جو ہے وہ مسرور ہو۔ پروردگار ہم سب کو امام زمان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے، الہی آمین۔ انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام قبول ہو، مولا کی نظر لطف جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہو انشاءاللہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یہ جو توفیق ہے دعا ندبہ کی، یہ جو پروردگار اس توفیق کو ہم سے سلب نہ کر، خدایا ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں کو بحق محمد و آل محمد قبول فرما۔ اس ملک کی دشمنان سے، شر سے، ظالم سامراج سے حفاظت فرما، اور ہمارے ملک عزیز پاکستان کو بھی ترقی عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔